مولانا روم مغرب میں یعنی ویسٹرن کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز کے زیر اثر دنیا کے بیشتر ملکوں میں رومی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ بے شک وہ ایک خاص مذہب کے ماننے والے تھے، وہ ایک خاص زبان کے بولنے والے تھے اور ان کا ایک خاص خطے سے تعلق تھا، لیکن ان کی شہرت کو، ان کی مقبولیت کو، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں محبوبیت کو کسی خاص دائرے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی میں وضاحت کر دوں کہ میں نے ان کی نسبت کسی خاص شہر سے دینے کے بجائے ایک پورے علاقے سے دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے بلخ میں، جو افغانستان کا ایک شہر ہے اور تاجکستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ماضی میں اس کی سرحدیں بدلتی رہی ہیں۔ 6 سال کی ان کی جب عمر تھی تو اپنے والدین کے ساتھ نیشاپور آ گئے، جو ایران کا ایک شہر ہے۔ ایران کے شہر نیشاپور سے وہ بغداد پہنچے، جو عراق کا دارالخلافہ ہے، دارالسلطنت ہے۔ بغداد سے وہ شام کے دارالسلطنت دمشق اور حلب اور دوسرے ایک شہر میں پہنچے۔ وہاں سے وہ کونیا ہے، جو ترکی کا ایک شہر ہے، وہیں ان کا مزار، ان کی آخری آرامگاہ مرجع خلائق ہے۔ لوگ آتے ہیں کثرت سے، ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ مولانا کو اسی لیے میں نے کسی ایک شہر سے یا ایک ملک سے نسبت دینے کے بجائے پورے ایک علاقے سے، پورے ایک خطے سے نسبت دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ایک سوال بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا روم کسی خاص مذہب کی تبلیغ کرنے والے تھے، ان کی تعلیمات کسی خاص مذہب پر مبنی ہے، ان کی جو مثنوی شریف ہے، مثنوی یعنی شاعری کا ایک خاص فارم، اس میں انہوں نے کس عقیدے کو پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کو کہیں چھپایا نہیں ہے، کہا ہے کہ ملت عشق از ہما دینہا جدا است، ملت عشق از ہما دینہا جدا است، عاشقانہ مذہب و ملت خدا است۔ یعنی عاشقوں کے لیے خدا ہی ان کا معبود بھی ہے، خدا ہی ان کا مسجود بھی ہے، خدا ہی ان کا مطلوب بھی ہے، اور خدا ہی ان کا محبوب بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خدا کو محبوب بنا کر پیش کیا ہے اور تمثیل کے رنگ میں پیش کیا ہے، اس لیے ان کی محبوبیت بھی بڑھ گئی ہے اور ان کے کلام کی اثر پذیری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مولانا روم کی ایک اور خاص خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی مثنوی میں علامتوں کی شکل میں تمثیل کے ذریعے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس تمثیل میں ان کا پورا پیغام اور ان کی پوری تعلیمات پیروئی ہوئی ہیں۔ مثلاً ان کی ایک چھوٹی سی حکایت ہے، کہانی، کہ ایک دکاندار نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا اپنی اچھی گفتگو سے لوگوں کا دل بہلاتا تھا، جو خریدار کسٹمرز آتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، اور جب دکاندار کہیں باہر چلا گیا ہو، دکان میں نہ ہو، تو وہ دکان کی نگرانی بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن دکاندار گھر میں تھا نہیں، دکان پہ تھا نہیں، تو ایک بلی حملہ آور ہوئی کسی چیز پر۔ طوطے نے یہ سمجھا کہ وہ اس کو شکار کر رہی ہے، چنانچہ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ پیچھے ایک تیل کی شیشی رکھی ہوئی تھی، اور وہ تیل کی شیشی ٹوٹ گئی، ہر طرف تیل پھیل گیا، چکناہٹ پھیل گئی۔ جب دکاندار واپس آیا تو دیکھا دکان میں ہر طرف چکناہٹ ہے، تیل پھیلا ہوا ہے، تو مارے غصے کے اس نے کوئی چیز دے ماری طوطے کے سر پر۔ طوطا گنجا ہو گیا، پھر اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب طوطے کو یہ رنج تھا کہ اس کے مالک نے اس پر غصہ کیا، اور دکاندار کو یہ رنج تھا کہ اس کا بولتا ہوا طوطا خاموش ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایک فقیر آیا اس دکان پر۔ اس فقیر کا سر مڑا ہوا تھا،
اس فقیر کو دیکھ کر جس کا سر مڑا ہوا تھا، طوطے نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی کسی کا تیل گرایا تھا؟ اس کا یہ سوال سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے. ہنسنے اس لیے لگے کہ اس نے اپنے اوپر قیاس کیا اس فقیر کو. یہاں درس یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر باطن کا گمان نہیں کیا جا سکتا، ظاہر پر باطن کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. ظاہر اور باطن میں مماثلت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اردو میں شیر اور شیر ایک طرح لکھا جاتا ہے، شین یہ اور رے. شیر وہ ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، مخلوقات کو کھا جاتا ہے، اور شیر یعنی دودھ وہ ہے جسے پی کر ہم توانائی حاصل کرتے ہیں. دو مختلف قسم کے ہرن ایک قسم کی گھاس کھاتے ہیں، ایک صرف مینگنیاں دیتا ہے اور دوسرا خالص مشک بھی عطا کرتا ہے. کھارا اور میٹھا پانی دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، اس کا ظاہر ایک ہوتا ہے، مگر ان کی لذت میں، ان کی تاثیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے مومن اور منافق اس کے اعمال بھی بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے وضو کرتا ہے، ایک جیسے نماز پڑھتا ہے، ایک جیسے روزے رکھتا ہے، ایک جیسے عبادات کو بجا لگتا ہے، لیکن دونوں کی کیفیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک مقبول بارگاہ ہے، دوسرا مردود بارگاہ ہے. یہ درس ہے ان کی شاعری کا، ان کی مثنوی کا. اسی طرح انہوں نے اپنے عقیدہ توحید کے ساتھ اپنے عقیدہ رسالت کا بھی اظہار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نام احمد نام جملہ انبیاء است، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ تمام اوصاف جمع ہے جو الگ الگ انبیاء کرام کو دیے گئے تھے. تو انہوں نے اپنی مثنوی شریف میں یا اپنی شاعری میں یا اپنی تعلیمات میں یا اپنے پیغام میں اپنے مذہبی تعلیمات میں کسی قسم کا تصرف نہیں کیا ہے، تبدیلی نہیں کی ہے، لیکن اس کو محبت کی شکل میں پیش کیا ہے. اور یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. 6 دفاتر ہیں ان کی مثنوی کے، ان کا احاطہ کرنا ہم جیسوں کا کام نہیں ہے. ایک تو فارسی زبان نہ جاننے کی وجہ سے، اور پھر اس کے رموز و نکات کو اور ان حقائق کو سمجھنے سے کہ بھی ہر شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے فارسی داں بھی تھے، وہ فارسی کے بھی شاعر تھے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے بال جبریل میں، اس میں مکالمے ہیں، تقریباً 34 اشعار ہیں. اس میں مرید ہندی کچھ سوال کرتا ہے، یعنی خود اقبال سوال کرتے ہیں، اور خیالی ملاقات میں مولانا روم ان کو جواب دیتے ہیں. اس میں ایک سوال مرید ہندی کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا یا انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے پیدا ہونے کا مقصد خبر ہے یا نظر ہے. یہاں خبر سے مراد علوم ہے، مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، جس طرح سے تاریخ ہے، ہسٹری، معاشیات ہے، اکنامکس، فلسفہ ہے، فلسفی، اور دوسرے سائنس اور دوسرے مضامین. تو یہ علوم حاصل کرنے کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، یا اس کے پیدا ہونے کا مقصد نظر ہے، یعنی عشق ہے، معرفت ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیدا ہونے کا مقصد عشق ہے، معرفت ہے، حق کا حصول ہے، حق کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرنے کا نام ہے، مقصد زندگی کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کا نام ہے. تو پھر مرید ہندی بولتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل کہاں سے ہوں گی، یہ چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی. تو مولانا روم کوئی بہت لمبا چوڑا جواب دینے کے بجائے، بہت تفصیل سے کوئی بات کہنے کے بجائے، کوئی داؤں اور پیش کے بغیر بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں رزق حلال سے حاصل ہوں گی. رزق حلال پر اصرار کیا ہے. یہاں جواب مل جاتا ہے کہ اس دور میں جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جب ہم آسمان کی طرف خلاؤں میں گھور رہے ہیں، اس وقت عشق و مستی میں جھومنے کے کیا فوائد ہیں. مولانا روم کے کلام کو پڑھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا. مولانا روم کے کلام کو پڑھ کر، سمجھ کر، ان کو اپنی زندگی کا سرنامہ بنا کر ہم نفاق سے بچ سکتے ہیں، ہم رزق حلال کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا دین نہیں ہوتا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر
مذہب کی روح کو کچل کر بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اسپریچول، ایک روحانی مافیا پورا کام کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، جن کے کارناموں کو، کرتوتوں کو سن کر لوگ دین سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے پروفیشنل ایج میں مولانا روم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات کو عام کرنے، ان کو سمجھنے اور ان کے پیغام کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔